ایک ایسا اندیکھا تصور، اس کو پہچاننے کا ایک ذریعہ تو یہ بنا، لیکن یہ جو ذریعہ بنا، اس ذریعے کو قرآن مجید کہتا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ آیات قرآنیہ ہیں۔ آیات جمع ہے آیت کی۔ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی۔ نشانی کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں اور آپ دوست ہیں، آپ نے مجھے نشانی دی اور بیروٹ چھوڑ کے آپ ہجرت کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاپان چلے گئے۔ 5 سال گزرے، 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، میں آپ کو بھول جاؤں گا یا نہیں بھول جاؤں گا؟ بھول جاؤں گا۔ لیکن آپ جاتے ہوئے مجھے کوئی انگوٹھی دے گئے تھے، کوئی نشانی چھوڑ گئے تھے، وہ کہیں گھر رکھی ہوئی تھی، کسی الماری میں پڑی ہوئی تھی، اچانک کوئی میں کاغذ اور ڈھونڈ رہا تھا، بیچ سے وہ سامنے آ گئی، جو ہی وہ نشانی میں دیکھوں گا، آپ یاد آ جائیں گے یا نہیں یاد آ جائیں گے؟ نشانی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کی نشانی ہے اس شے کو دیکھ کر وہ جس نے نشانی دی ہے وہ یاد آ جائے۔ اب آپ ذرا اس کو دیکھیں، قرآن مجید کی یہ آیات کیا ہیں؟ نشانیاں۔ کس کی نشانیاں؟ اللہ کی نشانیاں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں کائنات تو نظر آتی ہے، خالق کائنات نظر نہیں آتا۔ اس پوری کائنات کو اللہ کیا کہتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں، اولو الالباب ہیں، لب والے ہیں، مغز والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتا دیکھ کے بھی خدا یاد آنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے پتھر دیکھ کے بھی خدا یاد آنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے پانی دیکھ کے بھی خدا یاد۔ یہ ساری جو میرے آگے نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اور افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ آنکھ اٹھا کے آسمانوں کو دیکھو، دائیں بائیں کھڑے پہاڑوں کو دیکھو، زمین بچھی ہوئی دیکھو، یہ سب دیکھ کے یہ کوئی یاد آیا کہ نہیں یاد آیا؟ فذکر، اب یہ ذکر کی بات یاد سے جڑ گئی۔ یہ نشانیاں دیکھ کر یاد کدھر جانی چاہیے؟ وہ جو کوئی ہے اس کی طرف، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو مصور ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ تو اب دیکھیے قرآن مجید نے یہ بتا دیا، قرآن کی آیات بھی نشانیاں، یہ سارا جو آپ کے خارج میں آفاق میں جو کچھ بھی بنا ہوا ہے یہ بھی نشانیاں۔ ایک اور بات بھی بتائیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ یہ دل کی دھڑکن دیکھو، یہ گردوں کا کام دیکھو، یہ اپنا نظام انہضام دیکھو، یہ آنکھوں کی ورکنگ دیکھو، یہ کانوں کے اندر لگے ہوئے پردے اور ان سے جو سماعت وہ کرتے ہیں اس سے اندازہ لگاؤ۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تمہیں سجائی نہیں دیتا؟ ہیں سب نشانیاں، آفاق میں بھی، انفس میں بھی، اور قرآن مجید کی بھی۔ اور میں آپ کو بتا چکا نشانی کا کام کیا ہے؟ جس کو آپ جانتے ہیں اس جانے ہوئے کی یاد کو تازہ کر دینا۔ دوبارہ میرا جملہ سنیے، اگر آپ کو غلط لگے ابھی ٹھیک کیجئے۔ نشانی کا مطلب ہوتا ہے کسی نئی شے کا تعارف کرانا، نشانی کا کام نہیں ہے۔ نشانی کا کام ہے جس کو آپ پہلے سے جانتے ہوتے ہیں اس کی یاد کو تازہ کر دینا، یہی کام ہے۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو جو میں نے آپ کے سامنے رہا؟ نشانی کا کام جس کو آپ جانتے ہوتے ہیں، اس جانے ہوئے کی یاد جو آپ بھول گئے ہیں، نشانی کے ذریعے سے وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ میرے بکسے سے انگوٹھی نکلے اور مجھے پتہ نہ ہو یہ کس نے دی ہے، کوئی یاد آئے گا اس کے نتیجے میں؟ یا آپ نے دی ہو، آپ اور میں کبھی ملے نہ ہوں اور وہ میرے پاس ہو، کسی نے لا کے دی ہو، کوئی بندہ تھا اس نے دے دی، تو کیا وہ انگوٹھی دیکھ کے مجھے آپ یاد آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ تو نشانی کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کے نتیجے میں یاد آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ یہ تھی وہ اصل بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ قرآن مجید اپنے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی جو بنیاد رکھتا ہے وہ اس بات پر رکھتا ہے کہ تم اللہ سے واقف ہو، تم اللہ کو جانتے ہو، تم اللہ کو پہچانتے ہو، بھول گئے ہو تمہیں دوبارہ یاد کرانا ہے، اور یاد کرانے کے لیے یہ نشانیاں، یہ آیات قرآنیہ ہیں، یہ آیات آفاقیہ ہیں، یا آیات انفسیہ ہیں، یہ سب اس بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا ہے۔ تو جب ہم جانتے ہیں تو کیسے جانتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں اللہ کو؟ نہیں جانتا۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو ہمیں یہی سمجھ آئے گی کہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن اب آپ سوچئے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کو
अनदेखी हकीकत समझाना नामुमकिनात में से होता है। हम 4 साल के बच्चे को समझाते हैं अल्लाह है, वो मान लेता है। बड़ी अजीब बात है। जिस बच्चे को हम शादी नहीं समझा सकते, अगर कोई कोशिश करके भी आप देखें कि उसे शादी समझाएं, शादी क्या शय होती है और उसमें क्या इंजॉयमेंट है, क्या लज्जत है, आप नहीं समझा सकते। उस बच्चे को जब आप अल्लाह का तसव्वुर पेश करते हैं, कुछ ना कुछ उसके पल्ले अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं। ये है असल में जिसे आप कहते हैं ना कि आपके वो जो सॉफ्टवेयर का आजकल तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये शय फीडेड है अल्लाह का तसव्वुर। हम अल्लाह को पहचानते हैं, हम अल्लाह को जानते हैं,